تو دیکھیے یہ گروپ تو دیکھیے لوگ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں چین، ایران، پاکستان، ایران، روس، ترکی، میرا خیال ہے اس طرح سے گروپ نہیں بنے گا اعلانیہ، نہ اس طرح کی کوئی جنگ ہوگی، اس لیے کہ یہ جب معیشتیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، چین اور امریکہ کی جنگ، وہاں خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اگر 5% بھی رسک ہو تو خدشہ تو ظاہر ہوگا۔ چین اور امریکہ کی معیشتیں ایک دوسرے پہ منحصر ہیں، یورپ اور چین کی، انڈیا اور چین کی بھی۔ میں چینیوں نے یہ کمال کیا کہ کورونا سے فائدہ اٹھا کر دیکھیے تو کتنے بڑے علاقے پہ انہوں نے اپنا قبضہ واپس لے لیا۔ ویسے وہ آپ اس پہ غور کریں، اس علاقے کی اگر کوئی آپ نے کبھی کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہو اور کوئی فلمیں دیکھی ہوں، اس علاقے میں شوٹنگ ووٹنگ تو ہوتی تھی، وہ جو گلوان وادی ہے اور وہ جو جھیل ہے بہت خوبصورت، جس کے وہ ایک فلم تھی 3 ایڈیٹس، جی میں نے تو اس کے کلپ ہی دیکھے، جو مجھے تو فرصت ملتی نہیں فلمیں دیکھنے کی۔ اس کے ارد گرد وہ سڑک بنی ہوئی تھی، وہ ساری بنی ہوئی سڑکیں اور سب کچھ وہ چین کے کام آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک پولرائزیشن ہوگی چین اور امریکہ کے درمیان، ایک نئی سر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ نقصان سراسر امریکہ کا نظر آتا ہے ہارون صاحب، چائنا کی منڈیاں بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ پہلے کہہ گئے تھے دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، ہر کام طاقت سے نہیں۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کا معیار ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ دوسرا مصرع میں بھول گیا۔ اب اس سعودیہ کا جو دورہ ہونے جا رہا ہے آرمی چیف کا، اس سے کیا امیدیں ہیں آپ کی ہارون صاحب؟ حالات کیا بہتر ہوں گے؟ وہ ٹھیک ہوں گے حالات، ویسے میرا ذاتی خیال ہے تعاون بھی ہوگا، تعاون بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تعاون کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ اتنی تعجیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو اس پہ آتے ہیں یوم سیاہ پہ تو پھر اس پہ بات کرتے، اتنی تعجیل کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ، فوجی تربیت کے لیے ایڈوائزرز ہر طرح کے نظام میں وہ موجود ہیں، اس کی اکانومی کے لیے، اور حجاز میں تو ویسے ہی آپ غیر مسلموں کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کیا اپنا دفاع جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے، امریکہ کے حوالے کر دیں؟ امریکہ نے تو ابھی واپس بھی بلا لیے اپنے کوئی، پاکستان سے زیادہ قابل اعتبار دوست نہیں ملے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا۔ مکہ حجاز مقدس پہ، مدینہ منورہ پہ، شہر نبی پہ اور مکہ مکرمہ پہ کوئی جان چڑکتا ہے تو پاکستان، ان کے سوا اگر کوئی ہیں تو ترک ہیں۔ ویسے ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے، وہ عربوں میں وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا ویل للعرب، وہ پوری حدیث یہ ہے کہ میں فتنوں کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور ایک دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر گھر سے فتنے اٹھیں گے۔ ویسے اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کردار انڈیویجول کا ہوتا ہے، قوم کا نہیں ہوتا۔ عربوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے غیرت خوددار لوگ، وجہ سے قوم جو ہے، اور جو نظام ہے ان کا البتہ وہ جو ہے ملوکیت میں یہی ہوتا ہے۔ ایک بڑی تبدیلی یہ آ رہی ہے جس پہ گفتگو بہت کم ہو رہی ہے کہ 2023 میں یورپ اور ترکی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ترکی کہاں میں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب اس معاہدے؟ ترکی آج ایک اور بات پتہ چلی جو پہلے معلوم ہی نہیں تھی، وہ اہل علم سے بات کرے تو اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ سمندری راستوں پہ ان کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا، وہ نئے سمندری راستے بھی کھول سکتے ہیں، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس سے ان کی آمدن میں بلینز آف ڈالرز کا اضافہ ہوگا۔ اور ایک عجیب و غریب بات، کیا؟ پورے مشرق وسطیٰ میں اور یورپ میں، فرانس میں، اسپین میں، بیلجیم میں، سارے یورپ میں ان کے ایسٹس ہیں، محلات ہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک ایسا ملک ہے، امپائر تھی نا 40 ملکوں پہ پھیلی ہوئی، تو ان کے ایسٹس تھے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ دیکھیں نا ان کے فرانس میں ان کی بڑی بڑی عظیم الشان عمارتیں ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ سے لے کے معیشت تک کہاں ترکی ہمیں کھڑا نظر آئے گا ہارون صاحب؟ یہ تو وہ ترکی کا جو رول ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا، اگر کوئی دانا لوگ ہوں، یہ ایک ملک اور ایک لیڈر کا کام نہیں ہے،
انیشیٹو پاکستان اور ترکی کو لینا چاہیے، اور ملائیشیا کو شامل، ایک ایک ملک کو شامل کرتے جائیں کہ ان کی مصالحت کرائیں، ان کے تحفظات دور کرائیں۔ مثلا عربوں کے دل میں یہ جو اندیشہ بیٹھا ہوا ہے 300-400 سال سے کہ بھئی یہ حجاز مقدس کا رخ کریں گے، ایران بھی تو اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے نا، ایرانیوں میں یہ بڑا پرابلم ہے، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، سعودی عرب کے بعض علاقوں میں۔ تو چین ہیلپ فل ہو سکتا ہے نا ایران اور عربوں کے تعلقات بہتر بنانا، اس لیے کہ عربوں سے اس کو کوئی تضاد تو نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ نیپال میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، عالم عرب میں کیوں نہیں کر سکتا، اور اس کا کسی قسم کا کوئی تضاد اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن انیشیٹو مسلمان ملکوں کو لینا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ حکمران ہی ہر وقت بھاگتے پھریں، اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ٹریک 2 مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں ترکوں میں اور عربوں میں، اور ترکوں میں اور عربوں میں بھی، اور ایرانیوں کے ساتھ، اور اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی اگر ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اب ایرانیوں کے پاکستان کے بارے میں، ترکوں اور عربوں کی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی نتیجہ خیز یہ ہوں گے مذاکرات؟ کوئی ایسے اگر دیکھیں فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اگر بتدریج بات چیت ہو، عربوں کے تحفظات ہیں ایران سے، ایران کے تحفظات ہیں عربوں سے، جی ٹھیک ہے۔ مثلاً ایران یہ کہتا ہے کہ امارات اور کویت ہمارا علاقہ ہے، وہ اس موقف سے کبھی دستبردار تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ سے خدشات تو پیدا ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح ایرانیوں کو ان سے اندیشہ ہے کہ بھئی یہ ساری انرجی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ بھئی ایران ہی نمبر 1 ہے، ایران سے ٹارگٹ ہے۔ انہوں نے صدام حسین کا ساتھ دیا، تو صدام حسین نے کیا کیا؟ اس سے عرب دنیا کو اور ایرانیوں کو $2000 بلین کا منیمم نقصان ہوا، دشمنی گہری ہو گئی۔ اس وقت بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ان کی مصالحت کرانے کو، صدام کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور امام خمینی جو بڑی خوبیوں کے آدمی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے وہ بڑے آدمی، وہ تو بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک آدمی نے جو اتفاق سے وہاں موجود تھا مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایرانی کابینہ کو بلایا اچھا کھانے پہ، اور وہ اس نے پتہ کیا، پوچھا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، تو پتہ چلا کہ 52 تومان، اور وہ پاکستانی اماؤنٹ میں کس طرح؟ وہ 500-700 روپے، یعنی یہ بتاؤ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اچھا اس وقت میں بھی تو شاید اتنے کم نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب کابینہ کو کھانا کھلایا، میں نے کہا کیا کھلایا؟ اچھا، انہوں نے کہا ابلے ہوئے چاول اور سیخ کباب، اور بس دیٹس آل۔ یہ ایک عام ایرانی کا کھانا یہی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا زعفران ڈال دیتے ہیں۔ زعفران، ایرانی زعفران کی تو پھر بات ہی اور ہے ہارون صاحب۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ایران کی بات کی، میں چائنا کی بات کرتی ہوں، سی پیک کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی باجوہ سب سے کیا بات ہوئی ہے سی پیک پہ؟ سی پیک پہ دیکھیے نا، انہوں نے ایک تو مجھے کیوریوسٹی تھی کہ یہ انٹرنشپ کا کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایگریکلچر کے کچھ ایکسپرٹس ٹریننگ دیں گے، 3 ماہ کی ٹریننگ دیں گے، پھر مزید بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیمیکل انجینئر اور دوسرے جو انجینئر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے انجینئر اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انجینئرز جو ہیں۔ اچھا، کس لیے؟ وہ اس کے لیے پورٹ کے لیے ان کی ٹریننگ کی جائے گی، گوادر کے لیے اسپیشلی۔ ایگریکلچر کے کس لیے؟ انہوں نے کہا بھائی چینی کمپنیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، 12 نئے منصوبے بنا رہے ہیں بجلی کے، ٹھیک ہے، اور چینی کمپنیوں کو انوائٹ کر کارپوریٹ فارمنگ کے لیے۔ یہ پاکستان کے لیے، میں نے ان سے کہا جناب والا بیج ہے نہیں کپاس کا، اچھا نہ بجلی کا۔ انہوں نے کہا یہی تو تبدیلی آئے گی۔ ایک تو سکھر سے لے کے تو حیدرآباد تک جو موٹر وے ہے وہ بی او ٹی پہ بنے گی، اور بھی اچھا ایک موٹر وے بنے گی کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے گوادر، ایک بڑی موٹر وے بنیں گی جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ یہ ابھی تجویز ہے، اس میں کوئی فیصلہ میرے خیال میں نہیں ہوا۔ لیکن ہم سب 3 ماہ کی جو انٹرنشپ کو کرا رہے ہیں، اس میں پورے ملک سے نوجوان شامل ہو سکیں گے؟ بتدریج بہت سے لوگ اس میں ٹرینڈ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ ہے فیصل آباد کا ہے انڈسٹریل کمپلیکس،
انڈسٹریل زون کہیں گے, انڈسٹریل کا 3800 ایکڑ کا ہے, اور اس میں کوئکلی یہ چند دنوں میں 900 ایکڑ فروخت ہو گئے. 3000 ایکڑ کا ہے دھابے جی کا, اچھا, ٹھٹھا اور کراچی کے درمیان, اس میں بھی کام شروع ہو گیا. اور رشکئی کا ہے پختونخوا میں 1000 ایکڑ کا. یہ دیکھنے میں 3000 ایکڑ بہت, 3800 ایکڑ بہت معمولی سی جگہ لگتی ہے, لیکن جب اس میں انڈسٹری لگتی ہے تو اس میں لاکھوں آدمیوں کو روزگار ملتا ہے. یعنی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, جو ایک وعدہ کیا نوکریوں کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے. یعنی اس طرح تو نہیں ہوا جیسے خان صاحب اور ان کے خوش فہم ساتھی کہتے تھے $200 بلین آ جائیں گے, $100 بلین دنیا کے منہ پہ ماریں گے, اور باقی $100 بلین سے جناب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے, اس میں دنیا بھر سے لوگ نوکریاں تلاش کریں گے. سب ان کا مطلب یہی ہے جو اب سی پیک نہیں, یہ مطلب نہیں تھا ان کا, مطلب وہی تھا جو میں نے عرض کیا. لیکن اب کوئی حقیقت پسندی جو ہے وہ غالب آ رہی ہے, اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ نواز شریف کے اخبار نویس نے لکھا ہے وہ جلدی کرو, اس کو بھگاؤ, مولا کو بھی لے مارچ میں اگر جیت گیا. اور بھائی اللہ کے بندو, ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی حکومت ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے فیصلے ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر تو عمران خان صاحب نے کوئی غلط فیصلہ کیا, بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں, جو آدمی عثمان بزدار کو چیف منسٹر بناتا ہے اس پہ وہ مستحق ہے کہ اس پہ سخت سے سخت تنقید کی جائے. یہ اخبار نویسوں کو کہہ رہے تھے گینگ اپ کر گئے ہیں یہ گیس استعمال کرنے والی کمپنیوں کے خلاف, تو انہوں نے تو بہت بڑی ملک کی خدمت انجام دی. اچھا, اسی طرح یہ بجلی کمپنیوں کا معاملہ جو ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ نیب کے دفتر نے اٹھایا, نیب کی اور کوئی بڑی خدمت نہیں ہے, نیب والے مسلسل کام کرتے رہے, اور بجائے اس کے کہ بھائی جھگڑے میں پڑیں اور طاقت استعمال کریں, نیگوشیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے معاملے میں بھی یہی کرنا چاہیے, ضلعی انتظامیہ کو انوالو کریں, تاجروں کو بلائیں. یہ بعض جگہ سے تجویز آ رہی ہے, ہو سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ان سے بات کریں, معاملات ہوں گے, ایک ساتھ تو نہیں کچھ کرنا چاہ رہے. بھی کر سکتے ہیں, تیاری تو کوئی کی نہیں تھی, تو سٹیپ بائی آن جاب ٹریننگ ہو سکتی ہے. اس پہ تو تعریف کریں نا. وہ ایک ٹی وی پہ ہم پروگرام کرتے تھے, اب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی اینکر بن گئی ہیں. تو وہ ایک دفعہ بہت بھی المناک واقعہ ہوا, 40-45 آدمی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا, میں اب نام نہیں پوچھوں گا, اب آپ نام نہ بتا دیجیے گا, میں نام نہیں پوچھوں گی. نہیں, اب ماشاءاللہ وہ بہت ان کی پرواز میں. اچھا, ماشاءاللہ سے. شہادتوں کی آپ نے بات کیا, اور ان سب ذرا کشمیر کے اوپر آ کے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں جی, کشمیر کا یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں رہے گا. انڈیا کے لیے چوائس دو ہیں, یا تو وہ کشمیر پہ پرامن طریقے سے کوئی سمجھوتا کر لے, ناممکن نظر آتا ہے وہ, یا انڈیا کے اندر علیحدگی کی تحریکیں اٹھیں گی. وہ جو 8 ریاستیں میزورام وغیرہ وغیرہ, جھارکھنڈ, وہ ایک جگہ پہ کاریڈور ہے 8 سے 10 کلومیٹر چوڑا, کہیں زیادہ 15-20 کلومیٹر ہے. وہ اس ہوئے تھا مرغی کی گردن. کسی دن جب چینیوں کے ساتھ معاملہ اگر خراب ہو گیا اور انہوں نے اس کو دبوچ لیا, تو وہ 8 ریاستیں تو گئیں. تو آپ کیا کریں گے, 10-15 کلومیٹر کا راستہ کیا ہوتا ہے جب نیپال اور بھوٹان کو وہ کوشش کر رہے ہیں. بھوٹان تو مطلب کافی, چونکہ آرمی موجود ہے, نیپال میں تو ان کی آرمی نہیں تھی. بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات بگڑ گئے ہیں.